السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کروں گی کہ تعریف کس کے لیے ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے لیے تعریف جس نے قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی، اس کے لیے تعریف جس نے ہمیں وہ ہمت اور جذبہ دے دیا کہ ہم اس کے راستے پر چل پڑے، اس کے لیے تعریف جس نے استقامت عطا فرمائی، اور اس کے لیے تعریف جس نے آج یہ تکمیل کا دن دکھایا۔ آپ یقین کریں گے آپ میں سے جتنے لوگ سامنے آ رہے تھے ان کے چہروں پر ایک خوبصورتی تھی اور ان سے ایک محبت کا احساس تھا، اور میرے ذہن میں وہ فیس بک پر آنے والے کلپس سامنے آنے لگے۔ وہ ہماری ایک بہت ہی مشہور اینکر ہیں جو ایک استھیٹک کلینک بھی چلاتی ہیں، اور وہ کسی کو یہاں انجیکشن لگاتے ہیں، کسی کو یہاں لگاتے ہیں، اور کسی کو یہاں لگاتے ہیں، اور کسی کو یہاں لگاتے ہیں کہ چہرے تر و تازہ نظر آئے۔ تو اللہ کے دین کی کیسی برکت ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں نے نیا درس قرآن سننا شروع کیا، کالج کا زمانہ تھا، تو جو صاحبہ درس دینے آتی تھی میں ان کے ہاتھ دیکھتی رہتی تھی، اور وہ بڑی عام سمپل سی خاتون تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب وہ بولتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سے کچھ نکلتا ہے، کوئی شعائیں ہیں، کوئی خوبصورتی ہے جو مجھے اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آیا کہ یہ تو دین ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان سے عقیدت ہے جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے اور جو پاس کر دیتی ہے۔ آپ میں سے اکثریت وہ ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن لگا کہ ہر ایک سے ایک دل کا تعلق ہے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے روز ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل کرے میدان حشر میں جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور اس میں کچھ لوگ کون سے ہوں گے، ایک قسم کے لوگ کون سے ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان محبتوں کو قبول فرما لے۔ ابھی جب ہماری بہت ہی پیاری یہاں جو اسٹوڈنٹ خدیجہ جب خسارہ اور والعصر کو بیان کر رہی تھی، تو کیا جو پکچر ذہن میں یہ تھی کہ اصل میں کامیاب وہ ہے جو وہاں بچ گیا۔ سورہ آل عمران کیا کہتی ہے کہ اصل کامیاب کون ہے؟ جو آتش جہنم سے بچا لیے گئے۔ تو صد شکر رب کا، اور پھر میں ضرور مبارکباد دوں گی اپنی بات کی آغاز میں قرآن انسٹیٹیوٹ نائس، یہ جو کیمپس ہے، اس کی پوری ٹیم کو، ان کی پرنسپل ہماری بہت ہی پیاری بہن ہے شازیہ رشید، اور پھر ان کی ساری کچھ تجربہ کار ٹیم، یعنی جو زیادہ تجربہ کار ہیں، کچھ جو نئے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ کامیابی ہمیشہ مل کر کام کرنے سے ہوتی ہے، ٹیم ورک کے ساتھ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بہترین ٹیم ورک یہاں پر نظر آیا، بہترین کوالٹی کا کام تھا۔ اور میں اس اجتماعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پرنسپل شازیہ رشید صاحبہ کا ایک اور خصوصی شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی، جو انہوں نے قرآن انسٹیٹیوٹ کے تحت آن لائن جو 40 روزہ حدیث کورس ماشاءاللہ کرایا، جس کو تقریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹس نے مکمل کیا، ان کی اسناد ان کو روانہ کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور والدہ موجود ہیں شازیہ رشید صاحبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ٹھنڈک بنائے اور آخرت میں بھی ٹھنڈک بنائے۔ اب باتیں چونکہ آپ سب نے قرآن پڑھا اور بہت کچھ سیکھا، تو میں مختصر، کیونکہ آپ کا نماز کے ساتھ وقت بھی جو ہے وہ محدود ہے، تو بس مختصراً کچھ بات کرتی ہوں کہ قرآن جس کے نام پر ہم یہاں اکٹھے ہیں، جس کو خود قرآن نے
جہاں بھی مخاطب کیا ایکسکلوسیولی مخاطب کیا القرآن، الکتاب، الذکر، النور، الہدا، الفرقان، الوحی، بے شمار نام ہے نا، اور ہر نام کے ساتھ ایک پوری پکچر آپ کے سامنے آتی ہے۔ آپ الکتاب کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے وہ رب حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، جیسے وہ رب اٹرنل ہے، اس رب کی یہ کتاب بھی اٹرنل ہے، اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ آپ ذکر کہتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتاب تو نصیحت ہے، جب کھولو یہ جگانے والی ہے۔ آپ النور کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ الفرقان کہتے ہیں تو یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کی کسوٹی کیا ہے؟ صرف یہ کتاب ہے۔ بس میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن آپ نے کیوں پڑھا، ایک ورڈ میں کیا جواب دیں گے؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ جی درست، جی اپنی آپ کو سنوارنے کے لیے، درست، اپنی پہچان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، درست۔ اور اگر میں کہوں کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ حریص کس چیز کے ہیں؟ ہدایت کے لیے۔ لیکن اگر میں اس کو اور آسان کر دوں آپ کی سب کی باتوں کو ملا کر، تو کامیابی، فلاح، سکسیس، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ میرا بچہ پیپر دینے جاتا ہے تو میں سر توڑ پہلے کوشش کرتی ہوں کہ وہ سب کچھ کر لے، اور اس کے جانے کے بعد میں کیا کرتی ہوں، وہ دعائیں اور کلمات کے، میری بیٹی کا آج پیپر تھا تو جب 12 بجنے میں 10 منٹ تھے تو میں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر پڑھ رہی تھی کہ اللہ خاتمہ بالخیر کرنا۔ تو کامیابی کاروبار میں، کامیابی کھانا پکاتے ہوئے بھی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بس آج کوکنگ ایسی ہونی چاہیے کہ مزہ آ جائے۔ تو کامیابی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ہمیں ناکامی اور کامیابی کے معیارات بتا دیتا ہے۔ جو بہت ہی مشہور مثال ہے نا کہ ایک دنیا کے کامیاب شخص کو ذہن میں لے کر آئیے، کپڑے، برانڈڈ سوٹس، بڑا گھر، بڑی گاڑیاں، نوکر چاکر، پروٹوکولز۔ دوسری طرف ایک ایسے شخص کو لائیے جو بدحال ہو، جلا وطن ہو، کپڑے بس کپڑوں کے نام پر کچھ چیتھڑے ہوں، تو فوراً کامیاب اور ناکام کی پکچر سامنے آتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرعون ناکام تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب تھے۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن میرے اور آپ کے آنکھوں پر لگے لینس کو چینج کر دیتا ہے۔ قرآن کامیابی اور ناکامی کے کرائیٹیریاز کو چینج کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ جو ایک سنگر جس نے امریکہ میں ایک شو کیا اور اس میں 8 لوگ جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئے، بظاہر وہ بڑا کامیاب شو تھا، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ قرآن کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھا، تو قرآن خسارہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جس کو جہنم میں جانا پڑ گیا،
جو جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس سے جہنم کے اوپر وارد ہو گیا تو وہ خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ اب کس کا خسارہ کس درجے کا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ جو وہاں سے گزر جائے اور آتش دوزخ سے بچ جائے۔ میں نے تو چونکہ کچھ اور باتیں بھی سوچی تھی، لیکن میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ میں آپ سے یہ والی بات ضرور کروں گی کہ آپ نے قرآن پڑھا، اور یہ بٹھا لیجئے میں اور آپ اپنے ذہنوں میں کہ میری فلاح اور کامرانی کی ہدایت اس کتاب کے اندر ہے۔ قرآن کی اصل بحث یہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے نا۔ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تو انسان کو انتہائی قابل احترام حالت میں پیدا کیا، احسنی تقویم، لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو خلافت کا اعزاز دیا، اس کو علم دیا، اور یہ جو ڈیوائن علم ہے نا، یہ جو وحی ہے، میں اس کے متعلق پڑھ رہی تھی کہ انسان تو سب چیزیں مادہ، میٹر، مٹیریل کے ساتھ چلتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو میٹر سے بالا تر ہیں، اور یہ جو ڈیوائن نالج ہے، یہ جو آسمانی علم ہے، یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو انسان کی مادی دنیا اور اس مادے سے باہر کی دنیا کا جو کنیکشن ہے وہ کس کے ذریعے سے ہے؟ وحی کے ذریعے سے ہے، اور وہ وحی الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں محفوظ ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے احکامات پڑھے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ نے عبادات کے متعلق پڑھا کہ رب اور بندے کا تعلق کیا ہے۔ آپ نے معاملات کے متعلق پڑھا کہ انسانوں کا انسانوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، گھر میں میاں بیوی کا، اولاد کا، ماں باپ کا، خرید و فروخت کیسے ہونی چاہیے، نکاح طلاق کیسے ہونی چاہیے، حکومت اور عوام کا تعلق کیسا ہے اور یہ سلسلہ کیسا چلے گا۔ آپ نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ دوسری اقوام کا تذکرہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کے غلط عقائد کیا تھے۔ آپ نے 4 بڑے گمراہ فرقوں کا ذکر پڑھا، کس کا؟ یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا، منافقین کا۔ کیوں پڑھا؟ تاریخ کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے پڑھا کہ ہم اس گمراہی سے کیسے بچیں، اور میں کیسے بچوں، اور ہم میں امت مسلمہ اس گمراہی سے کیسے بچے۔ آپ نے تذکیر بآلاء اللہ پڑھا، کیا ہے؟ اللہ کی خالقیت، اللہ کی قدرت، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اور جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے نا، جب انسان کے اندر تکبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ آیات اس کو یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرو، یہاں کھڑی ہو اور بات کر رہی ہو تو شکر ادا کرو۔ کچھ کام کر لیا، فتح مکہ ہو گئی تو کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فتح ہو گئی ہے لیکن کرنا کیا ہے؟ حمد کرنی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی عظمتیں اور قدرتیں ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر جب شکر پیدا کرتی ہیں تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب عاجزی پیدا ہوتی ہے تو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یقین کریں دعا میں دل لگتا ہے، سجدے لمبے کرنے کا دل چاہتا ہے جب انسان اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے تو تکلیف میں تڑپ تڑپ کے اور گڑ گڑا کے رب کو پکارتے ہیں۔ جب تکلیف ٹل جاتی ہے تو قرآن بھی کہتا ہے کہ پھر بھول جاتے ہو، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس وقت عاجزی، جب عاجزی پیدا ہوتی ہے تو پھر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب عبادت کا ذوق پیدا ہوگا تو انسان فلاح کے راستے پر چل پڑے گا۔ پھر آپ نے پڑھا 6 تباہ شدہ اقوام کے حالات کو آپ نے ریپیٹڈلی پڑھا نا۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع کیا، پھر آپ نے قوم عاد کو پڑھا، قوم سمود کو پڑھا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، آپ یہ ساری، پھر فرعون کی غرقابی کو آپ نے پڑھا۔ تو کیا سمجھایا اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا
ناکام کردار کون سے ہیں اور کامیاب کردار کون سے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کے ہر صفحے میں تذکیر بالموت ہے نا۔ یاد رکھو کہ پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف۔ اور میں تو کہتی ہوں رول ماڈلز جو ہمارے سامنے ہیں، صبر دیکھنا ہے تو ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، شکر دیکھنا ہے تو سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، قربانیاں دیکھنی ہے تو کیا کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جرت دیکھنی ہے تو کس کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جوانوں کا معاملہ دیکھنا ہے تو اصحاب کہف کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، معاشی پلان بنانا ہے تو یوسف علیہ السلام کی سیرت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور ان تمام خوبیوں کا مجموعہ کون ہے، سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں نا تو روحانی طور پر ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر تصور کیجئے تو ہم ان کی معیت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر منفی کردار بھی آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں نا، فرعون دیکھتے ہیں، نمرود دیکھتے ہیں، قارون دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ازواج کو دیکھتے ہیں، اور آپ ابو لہب کا کردار دیکھتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، بس آخری 2 منٹ کرنے کا کام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا، کہ اس نور کو پھیلانا ہے اور اس نور کو قائم کرنا ہے یا نافذ کرنا ہے۔ تو قرآن سے جڑے رہیے، اقرا پہلی وحی پڑھیے۔ یہ پڑھنا مکمل نہیں ہوا، یہ تو آغاز تھا، اور جس نے آغاز نہیں کیا اس کے لیے موٹیویشن ہے کہ آغاز کیجئے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ آپ میں سے اکثریت کی جو طالبات ہیں وہ پڑھا رہی ہیں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ جو ماسٹرز ہیں، جو گولڈ میڈلسٹ ہیں، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے۔ دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو دنیا بھی سیکھنی ہے، لیکن بنیاد عقیدہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ آپ کا دین ہے۔ دین اصل میں بنیاد ہے، اس کے اوپر عمارت شخصیت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس دین کے عقیدے کو اپنے اندر سمجھ لیں گے تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی ہمیں ہونا چاہیے، کالجز کے اندر بھی ہمیں ہونا چاہیے، جہاں جہاں، اور وہاں اسلام کی تصویر پیش کرنی چاہیے۔ تو پہلا کام ہے اقرا، سمجھیے۔ دوسرا کیا ہے، قم فانذر، کہ آپ اٹھیں اور خبردار کر دیجئے، دوسری وہی ہے۔ اور کیا خبردار، کیا اعلان کر دیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بڑائی کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ دنیا کے سارے نظام باطل ہے اور اصل کامیاب نظام کون سا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور جب ہم اس راستے کے اوپر لگ جائیں گے تو جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بس اس قرآن سے جڑ جائیے۔ یہ مطالعہ قرآن ہمیں کیا کرے، ہمیں بیٹھے سے کھڑا کر دے، ہمیں نیند سے بیدار کر دے، ہمیں غفلت سے جگا دے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا تھوڑی۔ یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو دین ہوتا ہے، یہ قربانی مانگتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں وہ کچا گھڑا لے کے جو ہے وہ ڈوب گئی تھی، پتہ نہیں کون سی تھی، اب میں شاید نام غلط کر دوں گی، ہاں، تو وہ کس نے ڈبو دیا تھا، کس کے لیے نکل گئی تھی، محبت میں۔ تو جب رب سے محبت ہوگی، رب کے دین سے محبت ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پھر یہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ پھر انشاءاللہ وقت کی بھی قربانی دیں گے، مال کی بھی قربانی دیں گے، صلاحیتوں کی بھی قربانی دیں گے، اور اس سودے کے ساتھ دیں گے
جو سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سودا کیا ہے کہ جو لوگ اپنی جان اور مال سے یہ تجارت کرتے ہیں تو ان کو کس چیز کی خوشخبری دے دو کہ ان کو کس سے بچا لیا جائے گا؟ عذاب علیم سے۔ یہ وہ تجارت ہے۔ تو آئیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بھی کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں سے اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مسجد میں چلنے والی اس اللہ کا ذکر بلند کرنے والی آوازوں کو اللہ تعالیٰ بلند بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کامران بھی رکھے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔